ان میں کوئی ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، صبح شام لگاتار میں اپنی شوگر چیک کرتا رہا. تو جب میں نے شوگر چیک کی تو الحمدللہ میری شوگر، اور آج جب مجھے میرے خیال سے اب تیسرا ہفتہ میرا شروع ہے، میں نے مجھے گولیاں چھوڑے ہوئے بھی شوگر کی 1.5 ہفتہ ہو گیا. تو الحمدللہ میری جو رینڈم ہے وہ لیس دین 150 آ رہی ہے، اور جو میری فاسٹنگ ہے وہ الحمدللہ 120 اور 125 کا 121 122 123 اس کے قریب آ رہی ہے جو ہے نا وہ میری فاسٹنگ. تو میں اللہ پاک کا بہت بڑا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد جناب شافی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کے اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے صحت دی ہے. اور میں آگے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. شافی صاحب سے جب بات ہوئی تو ان کا بھی شکریہ ادا کیا، تو انہوں نے کہا جی بس آپ جو ہے میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے مجھے انسانیت کی خدمت کرنے کی اس طرح توفیق دیتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروفیسر حفیظ الرحمان ہے، اور میں کیڈٹ کالج قلندری میں گزشتہ 20 سال سے یہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. ہیڈ آف فزکس ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، اور 4.5 سال تک تقریباً میں یہاں پہ وائس پرنسپل بھی رہا، اور مختلف اس کے علاوہ بھی مختلف ڈپارٹمنٹ میں اپنی ڈیوٹیز کرتا رہا ہوں. چونکہ ٹوٹل جو میری ایجوکیشن کی سروس ہو گئی وہ تقریباً 26 سال کے قریب ہے. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کے اندر تھوڑا سا یہ شعور پیدا کیا جائے کہ جو شوگر کا مرض ہے وہ لا علاج نہیں ہے. آج سے پہلے 16 سال پہلے سے لے کے تو ابھی تک میں بھی یہی سمجھتا رہا تھا کہ شوگر کا مرض جو ہے وہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن پھر اللہ پاک نے میرے اوپر کرم کیا، اور آج میں الحمدللہ شوگر سے بہت حد تک چھٹکارا حاصل کر چکا ہوں. مجھے تقریباً اگر میں اپنی آپ کو بیک گراؤنڈ ہسٹری بتاؤں تو تقریباً جو ہے وہ 16 سال سے مجھے شوگر کا مرض تھا، اور 2004 میں ڈائگنوز ہوا. پھر ڈاکٹرز کے پاس گیا اور ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں جاتا رہا، شوگر کا ٹریٹمنٹ لیتا رہا، دوائیاں ریگولرلی کھاتا رہا، اور دوائیوں کی جو میگنیٹیوڈ تھی وہ بڑھتی رہی. اور لیکن جس سے بھی ملا، جس سے بھی بات ہوئی، سارے چونکہ میرے کچھ ڈاکٹرز بھی میرے کولیگز بھی ہیں، کچھ دوست میں ہیں، کچھ کلاس فیلوز بھی ہیں، اسی طرح حکمت کے بھی کچھ 1-2 حکیموں سے بھی تعلق رہا ہے، ہومیوپیتھک والوں سے بھی تعلق کسی نہ کسی ذریعے سے بن ہی جاتا ہے. تو ہر جگہ پہ میں نے اپنا جو ہے وہ علاج وغیرہ کرایا، لیکن کہیں سے کوئی جو ہے نا شافی علاج نہ ہوا. بس وہ بڑھتی گئی، شوگر بڑھتی گئی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. ابھی جو یہ کووڈ کا جو سیزن چلا لاسٹ اپریل مارچ سے لے کے تو اس تک، تو اس میں چونکہ چھٹیاں تھیں، کالج بند تھا، گھر میں رہے. اور گھر میں رہتے ہوئے جب ظاہری بات ہے کوئی کام نہیں ہوتا تو بندہ ایکسرسائز بھی کام ہی کرتا ہے، اور زیادہ کھانا پینا ہو جاتا ہے، بد پریزی بھی تھوڑی بہت ہو گئی. تو بد پریزی ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ شوگر لیول کافی ہائی چلا گیا، اور جو میری رینڈم تھی وہ تقریباً 260 270 تک چلی جاتی تھی، اور جو فاسٹنگ تھی وہ 160 170 تک بھی جانا شروع ہو. بڑا پریشان ہوا کہ ابھی کیا کیا جائے. دوائیاں بڑھاتے جا رہے ہیں، اور ان سے کے سائیڈ ایفیکٹ تو ظاہری بات ہے ہر ایک کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ تھے کہ معدے کا ڈس آرڈر ہو گیا، معدہ بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گیا. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر یہ ہوا کہ اس کے علاوہ میں مطلب جو ہے شوگر کے متعلق جو ہے وہ میں نے بکس بھی بہت زیادہ پڑھی، لٹریچر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ میں نے دیکھا. اور بلکہ کچھ بکس تو میرے سامنے یہ پڑھی ہوئی بھی ہیں، یہ ساری بکس جو میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں یہ بھی ہیں، کچھ ابھی گھر میں بھی پڑھی ہوئی ہیں. یہ میں نے پڑھی بھی تھیں، جس میں اس میں بک میں ایک تو لکھا ہوا ہے شوگر کا کامیاب علاج ہے، یہ میرے پاس. اسی طرح کہ آپ شوگر کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ نیچے جو باقی بک پڑھی ہوئی ہیں وہ دا اینڈ آف ڈائبٹیز ہے، اور ڈائبٹیز سلوشن بھی ہے. اسی طرح شوگر کا علاج، اور شوگر کیا ہے، ذیابیطس ایک قابل علاج مرض ہے. تو یہ ساری ڈاکٹر داؤد کی تھی، کوئی ڈاکٹر اقبال صاحب کی تھی، کوئی حمیدی صاحب کی تھی. اسی طرح انٹرنیشنل بھی بکس پڑھی. تو سب کے اندر ایک ہی چیز انہوں نے بتائی تھی کہ جی یہ لا علاج مرض ہے، آپ اس کو صرف کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ایلوپیتھک دوائیاں کھاتے جائیں، اس کو کنٹرول کرتے جائیں. اور کسی نے کوئی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ ختم بھی ہو سکتی ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا. تو پھر اسی پریشانی میں اللہ سے رابطہ تو الحمدللہ ہوتا ہی رہتا ہے. ایک دن رات کو اللہ پاک نے جلدی اٹھا دیا. اللہ سے رو کے دعا کی کہ یا اللہ اب تو کوئی ایسی چیز نظر ہی نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے وہ کیا جائے. تو شاید پتہ ہی وہ 16 سال کی جو دعائیں مانگی ہوئی تھی، جو مانگتے رہے تھے، شاید اللہ نے کو قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے قبول کر لی.
اور اسی دن یا شاید اس سے اگلے دن فیس بک کے اوپر ایک جو ہے وہ ویڈیو اس طرح کی آئی، ایک صاحب کی تھی، ان کی مسز کی ویڈیو تھی، وہ صاحب انجینئر تھے، وہ بول رہے تھے کہ جی میری مسز کا 18 سال کی شوگر تھی اور وہ جو شوگر ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے حوالہ دیا جو ہمارے کہ آصف شافی صاحب سے میں نے رابطہ کیا، تو انہوں نے جو ہے وہ غذا کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمارا ٹریٹمنٹ کیا۔ تو فرینکلی اسپیکنگ بالکل آپ سے فیکٹ شیئر کر رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے تھے، وہ جب میں نے دیکھا اس کے اوپر فیس بک کو تو مجھے یقین نہیں آیا، چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ 99% فیس بک کے اوپر جو ہے نا وہ فیک چیزیں آتی ہیں۔ تو میرے بھی ذہن میں یہ ایک دن دیکھی اور اس سے اگلے دن پھر اس کے بارے میں تھوڑا سوچا، پھر میں نے کہا کہ چلیں یہ چیک تو کریں یہ صاحب کیسے ہیں، یہ کیسے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، چلو آزمانے کے لیے کر لیتے ہیں۔ میں نے ان سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا تو ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے خیر تسلی وسلی دی، اور ان کی ایک بات جو مجھے کلک کر گئی، تو پتہ تو الحمدللہ پہلے بھی تھا، ڈاکٹر خالد محمود کی بھی وہ میں نے کتاب پڑھی تھی طب نبوی، اس میں بھی وہ میں نے پڑھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی اللہ نے جو بیماری بھیجی ہے اس کے ساتھ علاج بھی بھیجا ہوا ہے، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہی بس اللہ معاف کرے نام کے ہی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں پہ یقین نہیں آتا۔ خیر ان سے بات ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ سر اگر آپ کو اس چیز پہ یقین ہے کہ اللہ نے جو بیماریاں بھیجی ہیں اس کا علاج موجود ہے تو پھر اس یقین کے ساتھ آپ اس علاج کو شروع کریں۔ تو پھر انہوں نے مجھے ایک دو لوگوں کے حوالے دیے، جن میں سے ایک پروفیسر صاحب سے ملتان کے جی ان کا ہے وہ، میں نے کہا جی ان کو مجھے نمبر دیں، انہوں نے مجھے ان کا نمبر دے دیا، میں نے ان سے بات کی، تو ویری فرینکلی اسپیکنگ میں یہی سمجھا کہ یہ ان کا کوئی پلانٹڈ آدمی ہے جس کو جو ہے انہوں نے رکھا ہوا ہوگا، نمبر دے دیتے ہوں گے کہ جی لوگوں کو یقین آ جائے۔ خیر بات کرنے کے بعد میں نے پھر ان سے رابطہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ان کی ایک اور ویڈیو آئی سامنے، ایک کوئی پرنسپل صاحب تھے کراچی کے کسی کالج کے ہائر اسکول کے، ان کا ویڈیو آئی، وہ میں نے دیکھی۔ تو اب چونکہ میرے پاس ادھر کیڈ کالج میں پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، تو میرے پاس کراچی کے بھی اسٹوڈنٹ تھے، میں نے 2 اسٹوڈنٹ اپنے ہاؤس کے اندر بلائے رات کو، چونکہ ہر رات کو ہاؤسز میں ہماری پریپس وغیرہ ہوتی ہیں، تو میں پریپس میں گیا، کراچی کے 1-2 اسٹوڈنٹ بلائے، ان کے فادر کا ان سے فون نمبر لیا، ان سے بات کی، میں نے کہا جی اس طرح مجھے جو ہے فلاں کراچی میں فلاں علاقے میں ایک پرنسپل صاحب ہیں، ان کا مجھے فون نمبر چاہیے۔ انہوں نے گھر کہا سر میں صبح آپ کو دے دوں گا، لیکن اللہ بھلا کرے انہوں نے مجھے شام کو اسی طریقے سے ان کو ٹریس آؤٹ کر کے دے دیا اور کہا کہ سر یہ صاحب واقعی یہاں پہ پرنسپل ہیں اور یہ بھی پنجاب گئے ہوئے ہیں۔ خیر میں نے ان سے اسی وقت بات کی، میں نے کہا جی آپ کی اس طرح ایک ویڈیو آئی ہے، تو آپ چونکہ میرے ڈپارٹمنٹ سے ہیں تو کائنڈلی مجھے گائیڈ کریں گے کہ یہ جو سسٹم آصف شافی صاحب کر رہے ہیں نیوٹریشن کے ذریعے سے علاج کر رہے ہیں، کیا یہ آپ نے آزمایا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، تو مجھے سچ بتا دیں۔ خیر انہوں نے بھی بتایا کہ جی یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، تو مجھے انسولین لگتی تھی تو انسولین میری جو ہے ہفتے بعد چھوٹ گئی ہے، تو یہ ٹھیک ہے آپ ان سے علاج جو ہے نا وہ کرائیں۔ تو پھر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی، پھر میں نے ان سے رابطہ کیا۔ خیر جب ان سے میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، 1-2 دن بعد انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور کہا جی 45 منٹ کا تقریباً 45 منٹ سے 1 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، جب ڈسکشن کرتے ہیں تو پوری تفصیل لیتے ہیں، آپ کی ساری تفصیل لیں گے کہ آپ کو کب سے شوگر ہوئی، آپ کا ویٹ کیا ہے، ہائٹ کیا ہے اور آپ کی ڈائٹ کیا ہے، یہ ساری تفصیل آپ سے لیتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ میری جب ان سے 1 گھنٹہ میں نے ان سے لیا تو آپ بلیو نہیں کریں گے، رات 9 بجے ہم نے شروع کی اور رات 12:30 بجے ہماری ڈسکشن ختم ہوئی، چونکہ میں آپ کو سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ میں نے بہت پڑھا ہوا شوگر کے اوپر، بہت لٹریچر پڑھا ہوا تھا، تو ان کو بھی بہت ٹائم لگا مجھے کنونس کرنے کے لیے۔ تو خیر الحمدللہ پھر اس کے بعد میں نے ان کا شروع کر دیا ٹریٹمنٹ، اس سے نیکسٹ ڈے جو سنڈے تھا، سنڈے کو میں نے ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ تو اس کو بجائے مزید میں لمبا کروں مختصراً آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ جب میں نے ٹریٹمنٹ شروع کیا انہوں نے مجھے ڈائٹ پلان دیا ہے، ڈائٹ پلان کے مطابق صبح انہوں نے کہا جی اتنے فروٹ کھائیں، میں نے کہا جی اتنا فروٹ میں صبح کیسے کھاؤں گا، تو مجھے تو ڈاکٹر نے منع کی ہوا ہے کہ جی فروٹ تو آپ نے کیلا بس 1 آدھ کھا لینا ہے، انگور تھوڑا چکھ لینا ہے، یہ انہوں نے کہا جی نہیں آپ کھائیں۔ الحمدللہ ابھی تو مطلب آدھا کلو انگور، 2-3 سیب، 2-3 کیلے اور انار وغیرہ ناشپاتی، یہ میں فروٹ صبح کے وقت الحمدللہ ناشتے میں کھا لیتا ہوں۔ پہلے 2-3 دن تو مجھے بڑا ڈر لگا، میں نے کہا یار اتنا کھا کے تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ خیر انہوں نے مجھے ساتھ ہی کہہ دیا کہ جی آپ کھائیں، آپ دیکھیں اور روزانہ صبح اور شام اپنی شوگر چیک کریں۔ تو جیسے ہی میں نے مطلب فروٹ کھانا شروع کر دیا، دن کو جو انہوں نے ڈائٹ بتائی تھی سیلڈ وغیرہ اور باقی چیزیں وہ کھانی شروع کر دی روٹین میں، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے شام کو اس دن شوگر چیک کی تو وہ راؤنڈ اباؤٹ تقریباً کوئی جو میری آئی تھی لیس دین 200 آئی، مجھے تھوڑی سی تسلی ہوگی، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے یار اب 260-70 کہاں پہ اور لیس دین 200 کہاں پہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اگلے دن جناب اس کے بعد میں نے شوگر چیک کی، جو میری فاسٹنگ آیا کرتی تھی 160-170 کے قریب، تو وہ بھی الحمدللہ ریڈیوس ہو کے جو ہے وہ 150 سے بھی نیچے ہو گئی، تو میں نے اس کو کنٹینیو رکھا۔ جب کنٹینیو رکھا 1 ہفتہ میں نے علاج کیا تو شوگر میری الحمدللہ ڈاؤن ہوتے ہوتے جو رینڈم تھی
وہ تقریباً 160 کے قریب آ گئی، اور جو فاسٹنگ تھی وہ 135 کی رینج میں آ گئی۔ نیکسٹ ویک پھر میری ان سے کنسلٹنسی ہوئی، چونکہ ہر ویک وہ کنسلٹ کرتے ہیں، بندے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ اس کی جو میڈیسن ہوتی ہے یا اس کی جو ڈائٹ ہوتی ہے اس کا پلان دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے میڈیسن عادی کر دیں۔ تو نیکسٹ ویک جو نیکسٹ سنڈے آیا، میں نے نیکسٹ سنڈے کو مارننگ والی ڈوز بالکل ختم کر دی، چھوڑ دی، میں نے لینی چھوڑ دی۔ تو اس کے بعد بھی میں نے چیک کی، شوگر میری اتنی رائٹ وہی میں کھا رہا تھا، شوگر اتنی کم نہیں ہوئی۔ تو سنڈے سے لے کے تو نیکسٹ آگے جو جمعرات آتی ہے تھرسڈے تک میں نے صبح والی ڈوز ختم کر دی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے تھرسڈے کو شام والی ڈوز بھی ختم کر دی۔ تو ود ان 10 days اور سو 10 دن کے اندر ان کو بتائے بغیر میں نے دونوں گولیاں چھوڑ دیں، اور اس کے بعد اپنی شوگر چیک کرتا صبح شام۔ میں نے ان میں کوئی ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، صبح شام لگاتار میں اپنی شوگر چیک کرتا رہا۔ تو جب میں نے شوگر چیک کی تو الحمدللہ میری شوگر، اور آج جب مجھے میرے خیال سے اب تیسرا ہفتہ میرا شروع ہے، مجھے گولیاں چھوڑے ہوئے بھی شوگر کی 1.5 ہفتہ ہو گیا، تو الحمدللہ میری جو رینڈم ہے وہ لیس دین 150 آ رہی ہے، اور جو میری فاسٹنگ ہے وہ الحمدللہ 120 اور 125 کا 121 122 123 اس کے قریب آ رہی ہے جو ہے نا وہ میری فاسٹنگ۔ تو میں اللہ پاک کا بہت بڑا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد جناب شافی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کے اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے صحت دی ہے، اور میں آگے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ شافی صاحب سے جب بات ہوئی تو ان کا بھی شکریہ ادا کیا، تو انہوں نے کہا جی بس آپ جو ہے میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے مجھے انسانیت کی خدمت کرنے کی اس طرح توفیق دیتے رہیں۔ تو میری تو آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ جو میری سوچ ایک بنی ہوئی تھی نا کہ شوگر لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب میں 16 سال کے بعد یہ میرا نظریہ جو ہے وہ چینج ہوا ہے کہ نہیں، شوگر کا علاج ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے ڈیل کیا جائے، اور پراپر ڈائٹ کے ذریعے سے اس کو کیا جائے، اور پراپر ایکسرسائز۔ ہاں شافی صاحب کی چیز بتانا بھول گیا، انہوں نے مجھے کہ ایکسرسائز بھی بتائیں کہ آپ نے یہ ایکسرسائز بھی کرنی ہے، اور وہ ایکسرسائز بڑی آسان سی ایکسرسائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ 5 منٹ کی وہ ایکسرسائز کر لیں تو آپ سمجھیں آپ نے 1 گھنٹہ واکنگ کر لی ہے، برسک واک کر لی ہے۔ تو اس ایکسرسائز سے بھی بڑا فرق پڑا ہے۔ میں بلڈ پریشر کا بھی مریض ہوں، یہ شاید آپ کو میں نے پہلے نہیں بتایا۔ تو بلڈ پریشر کا بھی یہ تھا کہ وہ میں نے جو صبح شام گولی کھایا کرتا تھا تو وہ میں نے شام والی گولی چھوڑ دی ہوئی ہے الحمدللہ، ثم الحمدللہ۔ میرا بلڈ پریشر بھی بالکل نارمل روٹین میں آ رہا ہے، اور شافی صاحب بلکہ مجھے پچھلا دفعہ کہہ رہے تھے آپ دونوں گولیاں اب چھوڑ دیں، لیکن میں نے وہ تھوڑی سی احتیاط کے طور پہ جو ہے نا ایک چھوڑی ہے۔ تو میں نے کہا 1 ہفتہ چیک کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی کیا اسٹیٹ ہے، تو الحمدللہ بلڈ پریشر بالکل ٹھیک ہے اس گولی چھوڑنے کے باوجود بھی۔ ابھی کوشش کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں جو ہے نا دوسری بھی چھوڑ دوں گا، اور شافی صاحب سے لگاتار میں کنسلٹنسی لے رہا ہوں، ہر ہفتے ان سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ دیکھیں اللہ پاک فضل کرے گا۔ تو اللہ پاک نے شاید شافی صاحب کو انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنا دیا ہے، تو اللہ پاک ان کو اس کا اجر تو اللہ پاک ہی دینے والی ذات ہیں، لیکن ہمارے اوپر اللہ پاک نے یہ کرم کر دیا ہے کہ اس ٹریٹمنٹ سے جو ہے کم از کم یہ ہے کہ ہم اپنے معدے کو، ہم اپنے جگر کو، ہم اپنے ہارٹ کو، اور باقی جتنے کڈنیز ہو گئیں، ان چیزوں کو جو ہے کم از کم وہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کہ اگر ڈائٹ بھی ہم لے سکتے ہیں، اور میرے گھر والوں نے اور سارے دوستوں نے بھی جن سے ڈسکس ہوا تھا انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ چیزیں جب تم کھاؤ گے تو تمہارا ویٹ لوز کر جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، لیکن ثم الحمدللہ آج تیسرے ہفتے میں ½ kg کا بھی میرے ویٹ میں فرق نہیں ہوا، بلکہ میرا دوست ایک دن اس نے مجھے ملنے آیا، ڈاکٹر تھا، تو اس نے مجھے کہا یار آج تم مجھے بڑے فریش نظر آ رہے ہو، پہلے تمہارا چہرہ بجھا بجھا ہوا ہوتا تھا، آج تو تم بڑے فریش نظر آ رہے ہو۔ تو یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو میری دعا ہے کہ جن لوگوں کو یہ شوگر کا مسئلہ ہے وہ شافی صاحب کو ضرور کنسلٹ کریں، اور ان کے ساتھ رابطہ کریں، اور اپنا علاج کرائیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک ہم سب کو جتنے مریض ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔